یہ پاکستان میں اس وقت جو ڈالر روپی پیرٹی ہے، جس طریقے سے پچھلے 3-4 سال کے اندر ہمارا روپے تیزی سے گرا ہے، اس سے آپ لوگوں کے پورے سیکٹر کے اوپر، ہیلتھ کیئر کے اوپر، آپ کے ایکسپینشن پلانز کے اوپر کتنا فرق پڑا؟ ظاہر ہے کہ آپ نے کنسٹرکشن بھی کرنی ہے، بڑی بلڈنگز جو ہیں وہ تعمیر کرنی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ نے مشینری بھی امپورٹ کرنی ہے، تو کتنا بڑا سیٹ بیک ہوا ہے؟ دیکھیں، اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے کہ روپے کے ڈالر کے مقابلے میں روپے کی قیمت بہت کم ہو گئی ہے، اور پاکستان کا روپی ڈی ویلیو ہوا ہے، اور ہماری میجورٹی چیزیں جو ہیں وہ امپورٹ ہوتی ہیں، یا پھر جو لوکل بھی بنتی ہیں اس میں بہت ساری امپورٹڈ مشینری یوز ہوگی یا را مٹیریل یوز ہوگا تو کاسٹ بہت بڑھ گئی ہے۔ میں کہوں گا کم سے کم ڈبل ہو گئی، ایک دم سڈنلی لاسٹ 2-3 ایئرز میں جیسے یہ ڈی ویلیو ہوا ہے تو ڈبل ہو گئی ہر چیز کی کاسٹ۔ کنسٹرکشن اگر میں مثال دوں کہ ہمیں 3 بلین میں ایک پروجیکٹ کرنا تھا تو وہ 6 بلین پہ چلا گیا۔ اب کیسے ہوگا وہ؟ یا تو وہ ڈیلے ہوگا تو اور اس کی ایشوز آئیں گے؟ نہیں، دیکھیں ایشوز تو آ رہے ہیں اور آتے رہے ہیں، لیکن میں نے کہا نا ہمارے پاس ہم اور کوشش کرتے ہیں، ہم آپ لوگوں سے، سب سے، پاکستان کی عوام سے اپیل کرتے ہیں، گورنمنٹ سے کہتے رہتے ہیں، اور ہمیں ابھی تک یہ نہیں ہوا کہ ہم نے کوئی پروجیکٹ روک دیا ہو۔ یہ ضرور، اور یہی بات ہے کہ پاکستان کی عوام اتنی جنرس ہے کہ وہ ڈیفیکلٹ ٹائم میں وہ بلکہ اور زیادہ چیلنجز کو فیس کرنے میں ہمیں مدد کرتی ہے، تو ہم اسی طرح کوشش کر رہے ہیں، لیکن نو ڈاؤٹ بڑا سپورٹیو ہوگا۔ گورنمنٹ سیکٹر نو ڈاؤٹ سپورٹیو ہے، کارپوریٹ سیکٹر جو ہے پرائیویٹ میں کارپوریٹ سیکٹر بھی ہمیں سپورٹ کرتا ہے، لیکن عام عوام ہے، بڑی بڑی فیملیز ہیں، مختلف قسم کے لوگ ہیں جو مختلف وارڈز وغیرہ، ان کے ساتھ یونٹس اور اس طرح کی جوائنٹ چھوٹے پروجیکٹ لے لیتے ہیں، کوئی ایک مشین دے دے گا، کوئی ایک ڈائلسس مشین خرید کے دے دے گا، کوئی وہ تو میں نے کہا نا ہمارے یہاں ایسا بھی آپ دیکھیں گے کہ جو خود فری ڈائلسس کرانے آ رہا ہے یا فری علاج کرانے جا رہے ہیں اور واپس جاتے ہوئے وہ اگر ڈونیشن باکس میں 100 روپے ڈال کے چلا جائے گا، تو ہمارے لیے تو وہ بھی بہت بڑا محترم ہے۔ تو بہرحال شروع سے آخر تک آپ دیکھیں کہ وہ جو پورا جگہ ہے SIUT وہ صدقہ جاریہ ہی ہے۔ بالکل، اور ایک چیز اپریشیٹ کرنے کی بات ہے کہ اگر آپ شروع سے لیں پاکستان کی اکانومی کو دیکھ لیں کہ وہ ڈیٹیریٹ ہوتی رہی اور ڈالر کے مقابلے میں روپے کی قیمت کتنی کم ہوتی رہی، لیکن SIUT ایکسپینڈ ہوتا گیا، مریضوں کی تعداد بڑھتی چلی جا رہی ہے، ایڈوانسمنٹ کے ساتھ ہم کٹنگ ایج آف ٹیکنالوجی پہ رہ رہے ہیں، جو ایکسپینشن ہے وہ اسی طرح ہماری چل رہی ہے کہ ایک بلڈنگ تھی، 2 بلڈنگ تھی تو 4 بلڈنگ ہے، جس کے الگ آپ نے دیکھا پچھلے سال ہم نے جو چلڈرن ہاسپٹل ہے وہ 14 سٹوری، وہ سال اباؤٹ ٹو سٹارٹ ہے، کمپلیشن ہو گیا، اچھا پورا کمپلیٹ ہو چکا ہے، فنشنگ میں ہے، آپریشن تھیٹرز آج کل بن رہے ہیں، وہ جیسے ہی بن جاتے ہیں ان کی ٹیسٹنگ ہوگی، ٹیمپریچر کے حساب سے ٹیسٹنگ ہونی ہوتی ہے، گرمیوں کا انتظار کر رہے ہیں ہم ان کو، جو جون جولائی کی گرمی ہوگی اس میں ایک دفعہ وہ ٹیسٹ ہو جائیں گے، ان کی ایئر کنڈیشننگ اس کی، کیونکہ ایک دفعہ آپ چلے گئے ورکنگ میں پھر اس کو آپ اس کے بعد یہ سٹارٹ ہو جائے گا انشاءاللہ مڈ ایئر میں، آفٹر جولائی اگست جو ہے، ہو سکتا ہے 14 اگست کو ہم آپ کو ایک نئی خوشخبری سنائیں گے انشاءاللہ، ضرور، ویل بی ویٹنگ۔ اور نیکسٹ پروجیکٹ ہمارا یہ ہے کینسر کا، اس پہ کام ہو رہا ہے، اور پھر اس کے بعد مزید انشاءاللہ۔ اچھا، اب ایک ضمنی سا سوال ہے، گو کہ میں آپ سے، مجھے نہیں سمجھ میں آ رہا ہے آپ سے پوچھنا چاہیے نہیں، پوچھ لیتا ہوں بہرحال، کیونکہ اس کے اگلا سیگمنٹ جو ہے وہ بڑا پرٹیننٹ ہوگا، اور اس میں میرے گیسٹ ہوں گے جناب پاکستان فارماسیوٹیکل مینوفیکچرر ایسوسی ایشن کے جو چیئرمین ہیں خالد مصباح صاحب، وہ، اور میں بات کروں گا یہ جو پاکستان میں اس وقت ڈراپ کے حوالے سے جو پرائسنگ، جو میکسیمم پرائس کیپنگ ہے ادویات کی، یہ ایک بڑا پاکستان میں دیرینہ معاملہ ہے، قطع نظر اس کے کہ یہ معاملہ کیا ہے، اس میں کیا پولیٹکس ہے، کیا اس کے میرٹس اور ڈیمیرٹس، میں صرف یہ جاننا چاہوں گا کہ ادویات کی قلت ہے پاکستان میں، بے شک، ٹھیک ہے، اس میں کوئی بات نہیں ہے کہ ہمیں بہت ساری، آپ کس طریقے سے آپ کا مریض جو ہے وہ متاثر ہو رہا ہے، یہ مجھے بتائیے۔ دیکھیں، اگر ایزی اویلیبلٹی آف میڈیسن ہو تو آپ کام آسان ہو جاتا ہے، اور اگر نہیں ہے تو پھر آپ اس کو بہت مشکل ہوتی ہے ان ادویات کو حاصل کرنا ادھر ادھر کے ریسورسز سے، اور ایک مزید ایفرٹ بڑھ جاتا ہے، اور اگر پراپر ڈرگ نہیں اویلیبل تو آپ اس پہ کمپرومائز بھی بعض دفعہ کر لیتے ہیں، تو یہ تو، اور اسی طرح نہیں تو ان بہت کیسز اگر آپ کمپرومائز ایز اے میڈیکل پریکٹیشنر اگر آپ کمپرومائز کر رہے ہیں تو آپ کا پیشنٹ کی ہیلتھ جو ہے وہ آلریڈی کمپرومائز ہو رہی ہے وہاں پہ۔ میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یقیناً ایسا کمپرومائز نہیں ہوتا کہ جو اس میں یہ ہے، لیکن آپ جان کے حوالے پہ جاتے ہیں، جان کے حوالے سے وہ تو یقین، اور اس میں پھر جہاں ہمیں ایسی کوئی مشکل ہوتی ہے
تو ہم اس پہ پیسہ زیادہ خرچ کریں گے، اپنے پرسنل ایفرٹس اور بڑھائیں گے، باہر سے کہیں سے منگوانے کی کوشش کریں گے، ڈائریکٹ کوئی نہ کوئی طریقہ کریں گے کہ وہ مریض کو مہیا ہو۔ لیکن تو ہمارا کام ہے، بہترین حل یہ ہے کہ گورنمنٹ اس معاملے کو ریزالو کرے، بالکل آسانی سے اویلیبل ہو۔ اور یہ معاملہ کووڈ سے بہت بڑھا، یہاں تک بھی ہوا کہ کووڈ میں بہت ساری کمپنیوں نے کام بند ہو گیا ان کے یہاں بہت سے ملکوں میں، تو انہوں نے بعد میں مینوفیکچرنگ چھوڑ دی یا بنانی شروع کی، تو پھر وہ لحاظ پہ نہیں گئے۔ تو یہ ڈسپوزیبلز بھی ہیں، میڈیسن کا ایک الگ معاملہ ہے جو آپ جس پہ کہہ رہے ہیں، وہ اس کے تفصیل تو وہ صاحب ہی بتا سکیں گے، لیکن ہمیں تو اویلیبلٹی کا جو سفر کر رہا ہے وہ مریض کر رہے ہیں، جو ڈاکٹرز ہیں وہ سفر کر رہے ہیں، ہسپتال کو بہت بڑا ایک ڈائلیما ہے کہ ہمیں یہ نہیں پتا کہ کل یہ دوا اویلیبل ہوگی یا نہیں ہوگی، پھر ہم اس کے لیے وہ ایکسٹرا ایفرٹ کرتے ہیں۔ تو اس میں ضرور اس کی طرف توجہ دینی چاہیے، رجوع کرنا چاہیے، اور ایزی اویلیبلٹی آف آل میڈیسنز اور اسینشیل میڈیسن جو ہیں وہ ضرور۔ بہت بہت شکریہ ڈاکٹر ساجد سلطان صاحب ہمارے ساتھ موجود رہے، اور بات ساری یہ ہے کہ کسی تعارف کا محتاج نہیں ہے۔ SIUT جب ہم بات کرتے ہیں، آپ نے جو ہے یقیناً دیکھا ہوگا، بہت سارے لوگوں سے سنا ہوگا کے بارے میں، اور ونس اگین میں آپ کو یہ ریکویسٹ بھی کرتا چلوں تمام پاکستانیوں سے کہ آپ کی زکوٰۃ کا، آپ کے صدقات کا، آپ کے عطیات کا بہترین مصرف جو ہے وہ تمام چیریٹیبل آرگنائزیشنز، ادارے بشمول SIUT جن کی کام ہمارے سامنے ہے، اور جو بلا معاوضہ پاکستان میں جو دکھی انسانیت ہے اس کی خدمت کے لیے کوشاں ہیں۔ بہت بہت شکریہ سر آپ کا۔